أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جزاک اللہ خیرہ، اللہ یبارک فیک ویجزیک الخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الجن جو مکی سورت ہے اور 2 رکوع اور 28 آیات پر مشتمل ہے۔ جو سورت مکی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورت مکی ہے، تو وہ سورت ہوتی ہے کہ ما نزلت قبل الہجرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ مکی اور مدنی میں ضابطہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ ما نزلت قبل الہجرہ وہ مکی ہیں، اور ما نزلت بعد الہجرہ جو ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی ہیں درست وہ نہیں ہے۔ مدنی صورتیں۔ میں نے اس میں حصہ ڈالا ایز اے آپ کی ماں ہوں کیا میں نے وہ تو مکی اور مدنی صورتوں میں تفریق کا ضابطہ ہے کہ ما نزلت قبل الہجرہ فہو مکی، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو یہ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ اس کے نزول کا جو سبب ذکر کیا جاتا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا سوق عکاظ میں جانے کا۔ عکاظ میں جو مارکیٹ لگتی تھی، منڈی لگتی تھی، اس میں جانے کا دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جنوں کی ایک جماعت جو تقریباً 9 کے قریب جن تھے، وہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درختوں پر بیٹھ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں تو انہوں نے قرآن مجید سنا۔ اس کا بھی ایک پیچھے واقعہ پس منظر ہے کہ جنات یہاں پر کیوں آئے تھے۔ اصل میں آسمان سے جنات جو ہیں وہ جو باتیں ہوتی تھیں فرشتوں کی آپس میں، ان کو سن لیا کرتے تھے کہ اب فلاں معاملہ ہوگا، فلاں معاملہ ہوگا، تو فرشتے ان باتوں کو سن لیا کرتے تھے، ان خبروں کو چرا لیا کرتے تھے، اور کاہنوں کو خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ کاہن اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر آگے خبر جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے، یعنی 1 سچ اور 99 جھوٹ۔ تو جب قرآن کریم نازل ہوا تو آسمان پہ شدید پہرا ہو گیا۔ اب کوئی بھی جن جب آسمان میں جاتا تھا آسمان سے خبر کو چرانے کے لیے، اور انہوں نے آسمان پہ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، فضا میں فضائی ٹھکانے تھے ان کے، تو جب بھی کوئی خبر چرانے کے لیے جاتا تھا تو آسمان پر ایک تو شدید پہرا تھا، دوسرا ان پر جو ہے وہ شعلہ جو ہے وہ بھڑکایا جاتا تھا، ان کے اوپر پھینکا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا۔ تو یہ جو ماجرا شروع ہوا آسمان پر، ایسا جو ہونا شروع ہوا، تو جنات جو ہیں وہ پریشان تھے، ایک تعجب میں تھے، ایک حیرانگی میں تھے کہ کیا ہوا ہے، کچھ تو ایسا معاملہ ہے کہ زمین میں کچھ تبدیلی آئی ہے، کوئی تو بات ہے کہ آسمان پہ اتنا شدید پہرا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے، جنات نے اپنے مختلف ٹولیاں بنائیں، کچھ مشرق کی طرف، کچھ مغرب کی طرف جنات گئے ملک شام سے۔ نصیبین کے علاقے سے، جو نصیبین علاقے کے جن تھے،
ملک شام کے، وہ مکہ آئے، وہ زمین میں گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے سبب. جب انہوں نے وادی نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی تلاوت سنی تو یہ جو جنات ہیں یہ رک گئے، اور یہ انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ضرور یہی کلام ہے، یہی وہ کلام ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پہ اتنا شدید پہرا ہے. تو پھر یہ 9 جن تھے، یہ واپس گئے، انہوں نے جنات تک اسلام کی یہ اسلام لے آئے، اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، ایمان لے آئے قرآن پر، اور جا کر قرآن کی تبلیغ کرنے لگ گئے، داعی بن گئے. اور انہوں نے جا کر پھر دعوت دی، اور 300 کے قریب جنات جو ہیں پھر مسلمان ہوئے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ سے احکامات سیکھتے تھے. پھر آگے ایک مسلسل یعنی ایک جنات کا ایک تعلق رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن یہ اس کی بنیاد تھی کہ جنات نے جو ہے وہ اسلام اس طرح قبول کیا. تو اس بنیاد پہ اس صورت کے اندر چونکہ جنات کے تقریباً 13 اقوال کا تذکرہ ہے، 13 باتیں جنات نے جو کی ان کا تذکرہ ہے کہ جنات نے کیسے جا کر دعوت دی، کیا باتیں کہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہم ان کو گن سکتے ہیں کہ 13 باتیں جنات کی جو اس صورت میں موجود ہیں. تو اس کا چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الجن بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام سورۃ الجن ہے، اور وہ بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ وہ ساری باتیں. شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. یہ جو خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ خطاب ہے اپنے نبی سے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ بات امت تک پہنچا دیجئے، آپ اپنی امت تک یہ بات پہنچا دیجئے، یہ وحی ان تک پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف کر رہا ہوں. کیا وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا وحی کی، اس کا آگے تذکرہ ہے. اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف. اوحی فعل مبنی للمجہول ہے. اوحی وحی کی گئی ہے میری طرف، الیہ میری طرف، یعنی کس کی طرف سے؟ یہ معلوم بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف سے وحی کی گئی ہے. کیا وحی کی گئی ہے؟ وحی کا مضمون کیا ہے؟ اس صورت کے اندر وحی کے 4 مضامین ہیں، 4 مضامین کا آگے تذکرہ گا. یہ پہلا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، انہو کہ بے شک، شان یہ ہے. یہ جو ہو ضمیر ہے نا، جو ہو ضمیر ہے، جب کلام سابق میں اس کا مرجع نہ ہو تو اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے، ضمیر شان کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ انہو بے شک وہ، بلکہ ترجمہ کریں گے بے شک شان یہ ہے، بے شک معاملہ یہ ہے، بے شک بات یہ ہے. انہو کہ بے شک بات یہ ہے، بے شک شان یہ ہے کہ استمع، ایک ہوتا ہے سمع سننا، ایک ہوتا ہے استمع غور سے سنا، انتہائی غور سے سنا، توجہ سے سنا. اور قرآن کریم کے بارے میں یہی حکم ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ اس کو خوب غور سے سنیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہیں. تو ایک ہے استماع اور ایک ہے سماع. جو سننا ہے وہ الگ ہے، استماع کا معنی ہوتا ہے خوب غور سے سننا، قصد کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ سننا. تو استماع بہت غور سے، بہت توجہ سے سنا. اچھا کس چیز کو سنا؟ یعنی استماع القرآن، قرآن کو سنا، بلکہ آپ یوں کہیں قراءت النبی للقرآن، نبی کی قراءت کو سنا قرآن کی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں وادی نخلا میں قرآن کریم کی قراءت کر رہے تھے، وہ سنا. کس نے سنا؟ نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے. نفر جماعت کو کہتے ہیں، من الجن جنوں کی. اچھا اب قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا، ان پر قرآن کا اثر کیا ہوا؟ یہ ہے تأثیر القرآن، اور یہ قرآن کی تأثیر ہے.
بہت زیادہ اس کی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ جو پہاڑ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے. تو جنات پہ قرآن کریم کا اثر ہوا. انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جب دل صاف ہو تو یہ تاثیر ہوتی ہے قرآن کی. بے شک ہم نے سنا ہے قرآن، ایک قرآن، عجبا، انتہائی تعجب خیز، انتہائی تعجب میں ڈالنے والا. یہاں پہ عجب اچھے معنی میں، مثبت معنی میں، یعنی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا. ایسا کلام جیسے ہم نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں، ایسا کلام. عجباً ای معجباً فی بیانہ و فصاحتہ، ایسا کلام جو کہ اپنے بیان میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں انتہائی قابل تعجب ہے، قابل رشک ہے. اور کیا کہا؟ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن، الی الرشد، رشد کی طرف. رشد کسے کہتے ہیں؟ رشد کہتے ہیں الصواب فی الاعتقاد والقول والعمل، درست عقیدے، درست قول، درست عمل کی طرف. ہر چیز میں جو درست بات ہے اس طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر. بہ ای بہذا القرآن، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر. سبحان اللہ. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے، اور ہم ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو بھی. سبحان اللہ. یہ جنات ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا ہے، اور پہلی مرتبہ قرآن سننے کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی کو. اس کا مطلب ہے کہ جس کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہوتا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. قرآن توحید کی کتاب ہے اول سے آخر تک. ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے القرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارا کا سارا توحید کے بارے میں. پھر انہوں نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کیسے انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی ہر آیت وہ توحید کے متعلق ہے. ہر آیت سے آپ توحید کو ثابت کر سکتے ہیں. کہیں پر توحید کی فضیلت کا بیان ہے، کہیں پر توحید کے تقاضوں کا بیان ہے، کہیں پر توحید کے اندر جو چیزیں خلل پیدا کرتی ہیں ان کا بیان ہے، کہیں پر توحید کو مکمل کرنے والے امور کا بیان ہے، کہیں پر توحید کے نواقص کا بیان ہے، کہیں پر توحید کے نواقص کا بیان ہے، کہیں پر توحید کی شرائط کا بیان ہے، کہیں پر توحید کے لوازم کا بیان ہے. یعنی پورا قرآن اگر آپ اس اینک کے ساتھ پڑھیں، توحید کی اینک کے ساتھ، تو آپ کو پورے قرآن میں ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں آپ کو توحید نظر آئے گی. تو فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ ہوتا ہے ایمان، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى، یہ جنات کی پہلی بات تھی. شروع میں جو انا ہے نا، یہاں سے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہاں سے یہ جنات کی پہلی بات تھی. اب جنات کی دوسری بات، وَأَنَّهُ، اور بے شک معاملہ یہ ہے، شان یہ ہے، تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، بہت بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی شان، ہمارے رب کی عظمت. یعنی قرآن سننے سے کیا تاثر ملا؟ رب کی عظمت دل میں بیٹھ گئی. قرآن سارا کا سارا رب العالمین کی تعظیم پر مبنی ہے. تعظیم الرب، تعظیم اللہ عز و جل، یہ قرآن کا اصل موضوع ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں اس نے بنایا کسی کو بیوی اور نہ ہی اولاد. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انتہائی نقص ہوگا کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی کوئی بیوی ہو.
اس لیے کہ بیوی انسان کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، اور اولاد بیوی کے ساتھ تعلق کی صورت میں پیدا ہوتی ہے جس میں شہوت، جس تعلق میں شہوت ہے، اور اولاد کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی شان میں نقص ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کے منافی ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اب جنات کا تیسرا قول آ رہا ہے، قول نمبر 3، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جنات نے کہا اور بلا شبہ شان یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ کانا یقولو کہتے تھے، کانا یقولو کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ کہا کرتے تھے، کہتے تھے، سفیہنا، سفیہنا، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، سفیہنا ہمارے بے وقوف لوگ، علی اللہ اللہ تعالی پر، شططا، شططا ای قولا منحرفا، منحرف بات، حق سے ہٹی ہوئی بات، حق سے پھری ہوئی بات، جو ہمارے بے وقوف لوگ تھے۔ دیکھیں قرآن کی تاثیر دیکھیں، ان کے طبقے کے اندر جو بے وقوف لوگ تھے فوراً ان کے لیے واضح ہو گئے، بھئی وہ فلاں فلاں جو جنات تھے ہمارے سردار تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، لیکن وہ تھے بے وقوف، ان کے پاس کوئی عقل نہیں تھی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر منحرف، ناحق باتیں باندھتے تھے، منسوب کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت شرک کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اب جنات کی چوتھی بات آ رہی ہے، قول نمبر 4، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا؟ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یعنی جنات نے، وہ جو جن ایمان لائے انہوں نے کیا کہا؟ اپنی قوم کو جا کر یہ دعوت دی اور کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارے بزرگ جنات تھے نا، ہم ان کی بات اندھا ہو کر، اندھی تقلید کے اندر ہم ان کی باتیں مان لیتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو انسان ہیں، انسانوں کے جو راہب ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے پیر ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے جنات کے اندر جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ پر کبھی جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے، ہم تو ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کی بات مانتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، دیکھیں جنات کیا کتنی سادگی میں بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ کئی سادہ لوگ باطل علماء کے ہاں، علماء سوء کے ہاں بے وقوف بن کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈکوسلوں میں آتے ہیں اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جنات تھے، یہ اپنی قوم کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم تو سادگی میں لٹ گئے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان اور جنات کے اندر یہ جرت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات باندھیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ انسان اور جنات میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اچھا قول نمبر 5 جنات کا، وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ معاملہ یہ ہے، شان یہ ہے کہ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں کے کچھ آدمی، يَعُوذُونَ، وہ پناہ پکڑتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے کچھ آدمیوں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس وہ زیادہ کر دیتے تھے ان کو، رہقا سرکشی میں، سرکشی میں، یعنی کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین جب کسی جنگل میں جاتے، کسی صحرا میں جاتے اور وہاں پڑاؤ ڈالتے،
تو اونچی آواز سے کہتے کہ اعوذ بسیدی ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے نا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، تمہارے جنات ہمیں تنگ نہ کریں، تم ہماری حفاظت کرنا، ہمیں بچا کے رکھنا، میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں۔ جنات کا دماغ خراب ہوتا تھا اس بات سے، وہ مزید تنگ کرتے تھے، فزادوہم رہقا، وہ مزید اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ انسان آ کے ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، ہماری تو پھر بڑی حیثیت ہے۔ تو یہ جنات جا کے دوسرے جنات کو بتاتے ہیں کہ وہ جو انسان تھے وہ مشرک تھے، وہ آ کے پناہ مانگا کرتے تھے، تو اس طرح تم لوگ جو وہ سرکشی میں آگے بڑھ جاتے تھے، یہ بات غلط ہے، تمہیں سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ پھر قول نمبر 6 جنات کا، انہوں نے اپنی اقوام کو جا کے کیا دعوت دی؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک وہ بلا شبہ وہ یعنی انسان، وَأَنَّهُمْ أي وَأَنَّ الْإِنسان، اور انسانوں میں یعنی انسانوں میں سے جو مشرک تھے، انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، انہوں نے گمان کیا کما ظننتم، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، اے جنوں، جنات سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے جنوں جیسے تم گمان کرتے ہو، کیا گمان؟ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالی اٹھائے گا احدا کسی کو بھی، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یعنی موت کے بعد بعث بعد الموت نہیں ہوگی، موت کے بعد بعث بعد الموت نہیں ہوگی، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو نہیں پیش ہوں گے۔ جس طرح اے جنات تمہارا یہ گمان ہے نا، ایسے ہی انسانوں کا بھی گمان ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، دوسرا معنی اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں مبعوث کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ تو دونوں معنی کا احتمال ہے۔ اب جنات کا قول نمبر 7، 7ویں بات کہتے ہیں وَأَنَّا، اور بلا شبہ بے شک ہم نے لَمَسْنَا السَّمَاءَ، البتہ ہم نے مس کیا، چھوا آسمان کو، یعنی آسمان کو ٹٹولا، آسمان کی تفتیش کی، آسمان کی خبروں کو تلاش کیا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا اس کو، کسے؟ آسمان کو۔ کیسا پایا؟ مُلِئَتْ، کہ وہ بھرا ہوا ہے، کس چیز سے؟ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، سخت پیرے سے، حَرَسًا شَدِيدًا، سخت پیرا، فرشتوں کا انتہائی مضبوط، انتہائی سخت، انتہائی قوی پہرا آسمان پر موجود ہے۔ ہاں، وہ جنات کو آسمان کے قریب نہیں آنے دیتے، اور آسمان میں ہم نے کیا پائے؟ شہبا، شعلے، مشتعل آگ، بھڑکی ہوئی آگ ہم نے آسمان میں پائی، یعنی جیسے ہی جنات آسمان کے قریب جانا چاہتے ہیں خبریں چرانے کے لیے، فرشتے ان پر بھڑکتی ہوئی آگ شعلوں کی صورت میں پھینکتے ہیں، جس سے ان کو رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قول نمبر 8 جنات کا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، مقاعد للسمع، وَأَنَّا، اور بلا شبہ ہم، کننا تھے ماضی میں، نقعد بیٹھا کرتے، منہا اس آسمان سے، مقاعدہ ٹھکانوں پر، یعنی آسمان میں ہم نے کچھ فضائی ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کیفیت کو جانتا ہے کہ جنات فضا میں کیسے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے کچھ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمان میں، اپنے فضائی ٹھکانے، کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، مقاعدہ بیٹھنا، للسمعی سننے کے لیے، آسمان کی خبروں کو سننے کے لیے۔ فرمایا کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو جا کر سنے گا نا، یجد لہو، وہ پائے گا اپنے لیے، شہابن رصدا، شہابن شعلہ، رصدا ریڈی، گھات میں، یعنی وہ ویٹ کر رہے، ایسا شعلہ جو ویٹ کر رہا ہے کہ جنات جو ہیں وہ آسمان کی طرف جائیں اور وہ شعلہ آ کے ان کو لگے۔ جنات کا 9واں قول، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بلا شبہ ہم، لا ندری نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے، اشر، کیا شر کا،
اریدا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی کس کی جانب سے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب ہے کہ شر کو اس کی طرف براہ راست منسوب نہیں کیا جاتا. تو دیکھیں جنات کے اس کلام میں بھی ایک حسن ادب ہے. اشر ارید بمن فی الارض، کیا ارادہ کیا گیا ہے شر کا؟ بمن فی الارض، ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے. ام اراد بہم، یا ارادہ کیا ہے بہم ان کے متعلق ربہم، رشدا ان کے رب نے، ربہم ان کے رب نے، رشدا بھلائی کا، رشد کا، درست چیز کا، خیر کا. سبحان اللہ. جب شر کی باری آئی تو کہا اشر ارید بمن فی الارض، مجہول کا صیغہ استعمال کیا. اور جب رشد کی باری آئی تو کہا اراد بہم ربہم، معلوم صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست کی جاتی ہے، اور شر کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل ادب کے منافی ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بلا شبہ ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ کیا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے شر کا، یا ارادہ کیا ہے ان کے رب نے ان کے متعلق خیر کا. اب جنات کا قول نمبر 10، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ بے شک، منا ہم میں سے کچھ، الصالحون نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بلا شبہ ہم میں سے، وَمِنَّا اور بے شک ہم میں سے، دون ذالک اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی کچھ نیک ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی کچھ صالحون ہیں اور کچھ مسیئون ہیں، برے لوگ ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، تھے ہم مختلف طریقوں پر، کننا تھے ہم، طرائق مختلف، یعنی طرائق طریقوں پر، قدادہ مختلف، یعنی مختلف مذاہب میں تھے. کوئی یہودی تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی عیسائی تھا، مختلف مذاہب پہ تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب یہ جنات کا 11واں قول ہے. وَأَنَّا اور بلا شبہ ہم نے، ظَنَنَّا ہم نے، اب یہاں پہ ظن کا معنی یقین، بلا شبہ ہمیں یقین ہو چکا تھا، ہمیں یقین ہو چکا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو، اللہ کی گرفت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، فی الارض زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ اور ہم ہرگز نہیں اس سے عاجز کر سکتے، ہربا بھاگ کر. اب زمین کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ آسمان. تو وہ یہاں پر یعنی کوئی کبھی قرآن کریم میں مقابلتاً چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو زمین، ہم نہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر سکتے زمین میں اس سے بھاگ کر، اور نہ ہی ہم اس سے عاجز کر سکتے آسمان میں اس سے بھاگ کر. یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے اگر ہم اس کی معصیت کریں، اس کے اوپر ایمان نہ لائیں، تو نہ ہم دنیا میں بھاگ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی آسمان میں جا کر بچ سکتے ہیں. اس کے بعد جنات کا 12واں قول ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بلا شبہ جب ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، الہدا ہدایت کو. کون سی ہدایت کو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنا جو وادی نخلا میں قرآن کریم کی کر رہے تھے، اس ہدایت کو سنا. آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس نہیں وہ ڈرے گا بخسا. بخس کہتے ہیں نقص کو، کمی کو، یعنی اس کو نہیں خوف ہوگا بخس کا. بخس کہتے ہیں کمی کو، نقص کو، یعنی اس کی نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی نہیں فرمائے گا، نیکیوں کا پورا پورا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا. وَلَا رَحَقًا، اور نہ ہی کسی ظلم و زیادتی سے وہ ڈرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ظلم و زیادتی اس کے ساتھ نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کے گناہوں میں مزید گناہوں کا اضافہ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اب جنات مزید فرماتے ہیں، جنات کا یہ آخری قول ہے، قول نمبر 13، وَأَنَّا
اور بے شک منا ہم میں سے بعض المسلمون مسلمان ہیں ومنا اور بلاش اور ہم میں سے بعض القاسطون قاسطون کا یہاں پہ معنی ظالمون ظلم کرنے والے. اب دیکھیں فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ صالح نہیں ہیں, اور یہاں پر فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں فرشتے کہہ رہے ہوں جنات نے کہا تھا. پھر جنات ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں اسلام کا, وہ سنیں. فمن اسلم پس جو اسلام لے آیا, یہ دیکھیں جنات دعوت دے رہے ہیں. فمن اسلم پس جو اسلام لے آیا, ترغیب الی الاسلام, اسلام کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. فمن اسلم پس جو اسلام لے آیا, اللہ تعالیٰ کے آگے اس نے سر تسلیم خم کر دیا, اس کے آگے سرنڈر کر دیا. فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو یہی وہ لوگ ہیں تحروا جنہوں نے تلاش کر لیا ہے رشدا راہ حق کو, رشد کو, درست قول فعل عقیدے کو. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جہاں تک معاملہ ہے ظالم لوگوں کا, اب ظالم لوگوں کا انجام کا تذکرہ کریں. یہاں پہ ظالمون سے مراد مشرکون ہیں, شرک کرنے والے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور ہر چرے ظلم کرنے والے, شرک کرنے والے. فَكَانُوا تو وہ ہیں لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے حَطَبًا ایندھن, جہنم کے لیے ایندھن ہے, ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا. یہاں پر جنات کے 3 اقوال ختم ہو گئے, 13 اقوال ختم ہو گئے. جنات کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی تھی کہ جنات نے یہ باتیں کی ہیں وہ بیان ہو گئی, وہ مکمل ہو گئی. اب یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے, اور اس کا عطف جو ہے وہ یعنی یہ اگلا پورا جو جملہ ہے نا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ یہ معطوف ہے, اور اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ کیا ہے أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. گویا کہ اب بات یہ ہو رہی ہے یعنی سورت کے شروع سے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ وہ بھی یہاں پہ پیچھے موجود ہے, یعنی اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ یہ کہیں قُلْ أُوحِيَ وَقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. اور اے نبی صلی اللہ یعنی اب میں ترجمہ اس لحاظ سے کروں گا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جیسے یہ بات وحی کی گئی ہے کہ جنات نے یہ اور یہ کہا, اسی طرح مجھ پر یہ مضمون بھی وحی کیا گیا ہے. وہ کون سا مضمون ہے؟ یعنی وحی کیا گیا مضمون نمبر 2, وہ ہے اَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. یہ اَلَّوْ اسْتَقَامُوا اصل میں ان لو استقاموا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان جو ہے وہ انہو کے معنی میں ہے. اور بلا شبہ معاملہ یہ ہے کہ اگر استقاموا وہ لوگ استقامت اختیار کریں, کون؟ جنات اور انسان. علی الطریقۃ ای علی الطریقۃ الاسلام اسلام کے طریقے پہ, سیدھے راستے پہ, یعنی حق پر ڈٹ جائیں, مستقیم ہو جائیں, تو کیا اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دیں گے؟ آخرت میں تو انعامات دیں گے, بہت سی برکات دنیا میں بھی دیں گے. ان میں سے ایک عظیم برکت کیا ہوگی؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو البتہ ضرور ہم پلائیں گے انہیں ماءً ایسا پانی غدقا جو وافر ہوگا, کثیر ہوگا. جیسے قرآن کریم میں نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ہم زمین سے نکلنے والا پانی جو وافر ہوگا وہ ان کو پلائیں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ پانی بھی دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کیوں ہم ایسا کریں گے؟
لِنَفْتِنَهُمْ تاکہ ہم ان کو آزمائیں فِيهِ اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں کہ کیا یہ جو نعمت ملی ہے کیا اس پر شکر کرتے ہیں کہ کفر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ناشکرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا، ایمان نہ لانے والوں کا انجام اب بیان ہو۔ وَمَن يُعْرِضْ پس جو اعراض کرتا ہے عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے، وَمَن يُعْرِض پس جو اعراض کرے گا عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ یہاں پہ اسلک کا معنی یدخلہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، عذاباً ایسے عذاب میں سعادہ جو چڑھنے والا ہوگا، یعنی سخت عذاب ہوگا اور اس کی سختی بڑھتی جائے گی، سختی میں اضافہ ہوتا جائے گا، کبھی نہیں ہوگی، انتہائی شاق عذاب ہوگا جو انسان اس کا متحمل نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اس کا عطف بھی ما قبل پر ہی ہے، یعنی اللو پر ہے، ان لو پر، تو کیا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور میرے اوپر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ المساجد ساری مسجدیں للہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ المساجد، المساجد کو اب مصدر میمی مانے تو پھر اس سے مقصود ہوگا سجدے، مساجد سے مقصود کیا ہوگا؟ سجدے، سجدے جو ہم سجدے کرتے ہیں وہ مراد۔ اور اگر ہم اس کو ظرف مانے تو پھر اس سے مراد جائے سجدہ بھی ہو سکتی ہے، سجدے کی جگہیں، یا اس سے مراد اعضائے سجود بھی ہو سکتے ہیں، وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مساجد کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی بیک وقت مراد ہیں، کیونکہ تینوں کا احتمال اور تینوں معنی میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو تینوں بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک ساری مساجد، یعنی ساری وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اعضاء جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور خود سجدے جیسی عظیم عبادت، یہ للہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا پس نہ تم دعا کرو، نہ تم پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی۔ دعا کے دو معنی ہیں، یہاں پر دعا اپنے عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے، دعا سے مراد عبادت ہوتا ہے، ہر عبادت دعا ہے۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا ای فلا تعبدوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ عبادت کو تعبیر ہی دعا سے کیا گیا ہے، تو دعا کتنی عظیم عبادت ہوگی۔ غیر اللہ سے اللہ سے بھی دعا کرنا اور غیر اللہ سے دعا کرنا کتنا بڑا شرک ہوگا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اب سوچیں مساجد میں اللہ، یا اللہ مدد اور یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد اور یا علی مدد، یا غوث العظم مدد، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کتنا بڑا شرک ہے، کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا بھی عطف ما قبل پہ ہے، یعنی یوں اس کا ترجمہ کریں گے، اور میری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ معاملہ یہ ہے، وہ ضمیر شان کے لیے ہے کہ شان یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ لما قام عبداللہ، جب کھڑا ہوا عبداللہ، یہاں پر عبداللہ سے مقصود کون ہے؟ کوئی پتہ ہے عبداللہ سے مقصود کون ہے؟ انس بھائی آپ بتائیں۔ جس شیخ اس میں شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے، بالکل، نعم، بارک اللہ فیک۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ معاملہ یہ ہے کہ جب کھڑا ہوا عبداللہ، اللہ کا عظیم بندہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ کہ وہ پکارے اس اللہ کو، یدعو دعا عمومی معنی میں، یدعوہ ای یعبدوہ کہ وہ عبادت کرے اس اللہ کی، یعنی نماز پڑھے، کادو قریب تھا کہ یکونون وہ ہوں
اب واو ضمیر کا مرجع اگر آپ جنات کو بنائیں تو قریب تھا کہ وہ جو جنات قرآن سن رہے تھے وہ ہوں علیہ اس پر لبدا، ہاں بھیڑ کرنے والے، لبدا اس کو چمٹ جانے والے، اس کے اوپر بھیڑ کرنے والے ہو، یعنی وہ اتنے حیران ہوئے کہ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگر آپ یکونون کا جو فاعل ہے ہاں وہ آپ کس کو بنائیں؟ جنات کو۔ تو قریب تھا کہ وہ جنات ہوں اس پر بھیڑ کرنے والے تعجب کی وجہ سے۔ اور اگر ہم کادو یکونون کا فاعل بنائیں مشرکین کو تو پھر مانا ہوگا کہ قریب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مکہ میں کھڑے ہوتے تو مشرکین قریب تھا کہ آپ پر بھیڑ کر لیتے۔ دونوں معنی کا احتمال ہے، لیکن سیاق کو دیکھیں تو یہ جنات والا معنی اولا لگتا ہے، واللہ اعلم الصواب۔ اس کے بعد فرمایا، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ فرائض خاتم النبیین، فرائض خاتم الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، انما ادعو ربی، بلا شبہ میں بس کیا کرتا ہوں، ادعو میں تو پکارتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ربی اپنے رب کی، ولا اشرک به احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہاں عبادت اللہ وحدہ، عبادت اللہ وحدہ والبراءۃ من الشرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت اور شرک سے براءت۔ نمبر 2، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انی بلا شبہ میں، لا املک لکم نہیں مالک تمہارے لیے، نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے، نہیں مختار تمہارے لیے، ضرا کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی کا۔ ضرر کے منافی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفع۔ تو ضرر بول کے نفع بھی مراد ہے، نہ میں تمہارے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا۔ اور رشد کے مقابلے میں کیا ہے؟ غی، ہاں گمراہی، بہک جانا۔ تو ولا رشدہ، نہ میں نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا اور ہدایت پر لانے کا اور گمراہ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کسی کو ہدایت پر لانے کا اختیار تھا، نہ کسی کو گمراہ کرنے کا اختیار تھا، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار تھا، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار تھا۔ اللہ، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، اصل میں مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں، ایتونی بکتاب، ایتونی بکتاب غیر ھذا او بدل، آپ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں اگر اس کو تبدیل کر دوں گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ میں کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا، کہاں جاؤں گا جو مجھے پناہ دے گا؟ ہم تو اللہ کے عذاب سے اللہ کی طرف ہی پناہ لیتے ہیں، ہاں وہی جائے نجات ہے، وہی جائے پناہ ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، ہاں ایک چیز کا اختیار میں رکھتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ بلاغا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دینا اس کے احکامات کو، ورسالاتی اور اس کے پیغامات کو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے۔ اب یہاں پہ انجام معصیت بیان ہو رہا ہے، عصیان کا، معصیت کا انجام بیان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ معصیت سے مراد کفر ہے۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو معصیت کرے اللہ کی اور رسولہ اور اس کے رسول کی، یعنی کفر کرے، بات نہ مانے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش، ابد الآباد تک۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ڈانٹ ہے، کب تک جہنم میں رہیں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، یہ حتیٰ برائے غایت ہے، یہاں تک کہ، اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، ما سے مقصود وہ عذاب ہے، اس عذاب کو، یوعدون جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، تب تک، ہاں، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ کیے جاتے تھے دنیا میں، فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے عن قریب، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے مدد کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر۔ اضعف ناصرا، کون ہے مدد کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر، واقل عددا۔ دیکھیں مشرکین سمجھتے تھے ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، ہماری قوت بھی زیادہ، ہماری نصرت بھی زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں تو یہ عدد اور یہ قوت کسی کام کا نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی عدد آپ کے کام نہیں آئے گی، یہ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ان ادری، یہ ان نافیہ ہے، یعنی میں نہیں جانتا، ان ادری نہیں جانتا میں، اقریب، کیا قریب ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا مقرر کر رکھا ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے، یعنی دیر سے آئے گا، جلدی آ جائے گا یا تاخیر سے آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عذاب آئے گا اگر کفر کی حالت میں رہے۔ پھر اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے آپ سے کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ علم الغیب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے نفی کروا رہا ہے علم الغیب۔ پھر آگے دیکھ لیں علم الغیب کس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ عالم الغیبی، وہ اللہ تعالیٰ، یعنی عالم الغیبی سے پہلے ہوا ضمیر محذوف ہے، ای ہوا عالم الغیبی، وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر، پس نہیں وہ مطلع کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدن، کسی ایک کو بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، ہاں، الا، مگر، من ارتضی من رسول، جسے وہ پسند کرے، من رسول، یعنی رسول کو، من بیانی ہے، یعنی کوئی رسول، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو رسالت، اپنے بندوں میں سے جس کو رسالت دینا چاہتا ہے اس کو بعض غیب پر مطلع کرتا ہے، وہی غیب ہے نا، اللہ اپنے نبی کو وحی دیتا ہے تو غیب کی خبر نبی کو مل جاتی ہے، نبی وہ خبر آگے پہنچا دیتا ہے، اور ہم پہ تقاضا ہوتا ہے ہم اس کی تصدیق کریں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غیب کی خبریں دیتا ہے، تو مشرکین یہاں سے استدلال کر سکتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے جو مشرک ہیں وہ استدلال کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ دیکھیں عالم الغیب ہونا الگ بات ہے اور عالم الغیب پر مطلع ہو جانا، غیب پر مطلع ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ عالم الغیب ہونا الگ بات ہے اور غیب پر مطلع ہو جانا، بعض غیب پر مطلع ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی کروائی ہے کہ آپ اس بات کی نفی کریں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے غیب کو نہیں جانتا کوئی بھی ہستی جو آسمانوں میں زمین میں سوائے اللہ کے۔ الغیب المطلق، جو مطلق غیب ہے اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اس کائنات میں، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں
بعض غیب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ بھائی بعض غیب پر میں اور آپ بھی مطلع ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے ہم عالم الغیب بن جاتے ہیں؟ جو غیب کو جاننے والی ذات ہے، پورے غیب کا احاطہ کرنے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے رسولوں میں سے کسی کو غیب پر مطلع کرتا ہے، اس کو وحی دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وحی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ تو بلا شبہ وہ يَسْلُكُ مقرر کرتا ہے من بین یدیہ اس رسول کے آگے، وَمِن خَلْفِهِ اور اس کے پیچھے رصدا محافظ، اللہ تعالیٰ رسول کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کرتے ہیں جو اس وحی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ تاکہ وہ اللہ جان لے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات یعنی یہ جو علم ہے ایک قبل الوقوع ہے، ایک بعد الوقوع ہے، تو بعد الوقوع کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آج ہے۔ ایک علم قبل الوقوع ہے، ایک بعد الوقوع ہے۔ بہرحال یہ عقیدے کی بحث ہے، انشاءاللہ یہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ یقیناً ان انبیاء اور رسول علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے رسالات ربہم اپنے رب کا پیغام۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، وَأَحَاطَ کا فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَأَحَاطَ اور احاطہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِمَا لَدَيْهِمْ ان چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں، یعنی ان کے اعمال کا، ان کے اقوال کا، ان کے تمام امور کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احاطہ کر لیا ہے۔ وَأَحْصَى اور اس اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے کل شیء ہر چیز کو، عددا گنتی کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گنتی کے اعتبار سے شمار کیا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے اور جو اس کی قدرت ہے، یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر قادر بھی ہے، اور وہ دن آنا ہے جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم سے تأثر لینے کی توفیق دے، اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا۔ اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔